میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ شیعہ حضرات کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی بددعا ہے، رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، شیعہ حضرات کو سیدہ زینب کی بددعا ہے کہ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بددعا تو ان لوگوں کو لگی ہوئی ہے جنہوں نے اپنا درود ہی جو ہے وہ آدھا کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وآلہ ہی اس میں سے نکال دیا۔ میں بھی شروع میں آپ کو پتہ ہے آدھا درود پڑھتا تھا کئی سال پہلے، تو بددعائیں تو ان کو لگی ہیں جن کا درود یاد ہے۔ تو ویسے ہی دونوں باتیں ہی غلط ہیں، میں ویسے اس کو الزامی جواب کے تو مرزا جلمی سے ایک نوجوان نے سوال کیا کہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ شیعہ کو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بددعا لگی ہے۔ تو اس سوال کا جواب مرزا سے اس نے طلب کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ علمی طور پہ مرزا اس کا جواب دیتا، جو علمی جواب بنتا ہے۔ اگر یہ واقعہ غلط تھا تو اس کی تکذیب کرتا کہ نہیں بالکل یہ واقعہ غلط ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، اور اگر یہ واقعہ کتابوں میں موجود ہے تو اس کے حوالے پیش کرتا، یا پھر کم از کم اپنی لا علمی کا اظہار کرتا کہ میرے علم میں یہ معلومات نہیں ہیں۔ لیکن مرزا نے ایسے موقع پر اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ بونگی مارنی ہوتی۔ اس موقع پر بھی وہی اپنے انداز کے مطابق پرانے کیا گیا، کہتا جی کہ چلیں شیعوں کو تو یہ بددعا لگی ہے، تو ان کو کون سی بددعا لگی؟ ان کو یہ بددعا لگی ہے کہ انہوں نے درود آدھا کر دیا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ پہ یہ صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، وآلہ کے کلمات انہوں نے درمیان میں سے نکال دیے ہیں۔ کہتا میں بھی پہلے آدھا درود پڑھتا تھا اور پھر بعد میں نے پورا درود پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہی دوبارہ یو ٹرن لے گیا، کہتا نہیں یہ دونوں باتیں غلط ہیں، یہ تو میں نے الزامی طور پہ کہا ہے۔ تو بھئی اگر تم نے الزامی طور پہ یہ بات کی ہے تو پھر یہ تم کیوں قصہ سنا رہے ہو کہ میں پہلے آدھا پڑھتا تھا اور پھر بعد میں نے پورا پڑھنا شروع کر دیا، اور انہوں نے یہ درود جو ہے وہ آدھا کر دیا ہے اور آلہ کے الفاظ اس میں سے نکال دیے ہیں، پورا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اگر صلی اللہ علیہ وسلم آدھا درود ہے اور جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ان کو بددعا لگی ہے اہل بیت کی، تو پھر یہ بددعا تو امام بخاری کو بھی لگی ہے نعوذ باللہ تعالی، امام مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، کتنی احادیث ہے جب بھی انہوں نے جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا ہے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے۔ آپ دور نہ جائیں، زیادہ تفصیل میں نہ جائیں، صرف صحیح بخاری اور صحیح مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان 6 کتابوں میں سے پہلی حدیث دیکھ لیں، اور پہلی حدیث میں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آتا ہے وہاں لکھا دیکھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وسلم، یہ مکمل کلمات نہیں ہیں، صرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر صلی اللہ علیہ وسلم ادھورا درود ہے اور یہ پڑھنے والوں کو بددعا لگی ہے تو پھر تو یہ کتب ستہ جو تم نے سامنے رکھی ہے ان تمام مصنفین کو نعوذ باللہ تعالی بددعا لگی ہوئی ہے۔ اور پھر اس سے اوپر یہ کہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم ادھورا درود ہے تو پھر تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ادھورا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ یہ حدیث موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ ہم نے سلام تو سیکھ لیا، اب ہمیں درود پاک پڑھنا سکھا دیں کہ ہم نے درود کس طرح پڑھنا ہے۔ 3369 یعنی 3369 نمبر حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے ساتھ درود شریف سکھایا، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور یہی حدیث 6360 نمبر صحیح بخاری میں 2 مقامات پہ اور صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں موجود ہے۔ تو اس میں تو ازواجہ کے کلمات بھی موجود ہیں، جبکہ یہ درود ابراہیمی ہے، جہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے درود ابراہیمی سکھایا ہے اس میں آل کے الفاظ بھی ہیں، ازواج کے الفاظ بھی ہیں، اور جہاں محدثین نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اسم گرامی کے ساتھ درود پاک لکھا ہے تو وہاں اختصار کے طور پر صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا ہے۔